الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آج 12 ربیع الاول گزر چکا، اور اس مہینے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بھی ہے، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور دنیا سے رحلت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر دنیا میں بھیجا تاکہ لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کریں، لوگوں کو حکمت اور کتاب کی تعلیم دیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے دنیا میں بہت سارے نبی آئے، تقریباً 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے، اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا اور خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا، خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آئے تو آخر میں، لیکن آپ کا تذکرہ پہلے سے ہو رہا تھا، آپ کا تذکرہ آسمانوں پر ہو رہا تھا۔ ابھی یہ کائنات نہیں بنی تھی، ابھی یہ انسان نہیں بنے تھے، چرند پرند نباتات جمادات، یہ سمندر دریا یہ پہاڑ یہ کچھ نہیں بنا تھا۔ اس وقت بھی آسمانوں پر نبی کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید سے پہلے کتابیں نازل فرمائی ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا۔ تورات، زبور، انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان ہوئے کہ آخری نبی آئے گا، اس کا نام محمد ہوگا، اور اس کے یہ اوصاف ہوں گے، اس کا حلیہ یہ ہوگا، اس کے ساتھی ایسے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا ذکر اور سارا تذکرہ قرآن مجید آنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کائنات بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں کیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے فتنوں کا دور تھا، جاہلیت کا دور تھا، جس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ آج لوگ مثال دیتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں یہ کام ہوا، تو زمانہ جاہلیت سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے کا زمانہ ہے، جس میں بہت بڑے فتنے فساد تھے، لوگ آپس میں دست و گریباں تھے، لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے، ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سالہ سال لڑائیاں چلتی تھیں، جنگیں ہو جاتی تھی، تلواریں نکل آتی تھیں، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرغی کا بچہ کسی کے کھیت میں چلا گیا، اس پر جو لڑائی ہوئی ہے اور وہ لڑائی کئی قبیلوں تک پھیلی ہے، اس پر تلواریں نکل آئیں، لوگ قتل ہو گئے، اور کئی سالوں تک وہ لڑائی چلی ہے۔ تو اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر سالہ سال لڑائیاں چلتی تھیں، اس قدر جہالت کا دور تھا، اور عورتوں کو، بچیوں کو
ان کی بولیاں لگتی تھی، بازاروں میں فروخت کیا جاتا تھا، ان کی قیمتیں لگتی تھی، لوگ خرید کر لے جاتے تھے۔ تو یہ بھی زمانہ جاہلیت کی رسم ہے اور زمانہ جاہلیت کا طریقہ ہے، اور آج بھی جیسے ہمارے دور میں ہے کہ عورت کو فروخت کیا جاتا ہے، جسم فروشی کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، یہ زمانہ جاہلیت کے دور کی یہ ساری چیزیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر ان کا خاتمہ فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے بچیوں کی کوئی عزت نہیں تھی، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ والدین خود بچی کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ہزاروں بچیاں زندہ دفن ہو گئیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر عورت کی عزت بتائی ہے، بچی کو رحمت بتایا ہے، ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بیوی ہے تو تیری عزت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر سارے حقوق بتا دیے۔ اور زمانہ جاہلیت میں عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ ایک آدمی کئی ساری عورتوں سے نکاح کر لیتا تھا، کئی ساری عورتیں اس کے نکاح میں ہوتی تھیں، کوئی اس کی تعداد نہیں تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے اور قرآن پاک نازل ہوا اور ایک حد مقرر کر دیا، ایک لمٹ مقرر کر دی کہ اتنی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، اس سے زیادہ سے بیک وقت آدمی نکاح نہیں کر سکتا۔ اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2، 3 یا 4 سے نکاح بیک وقت کر سکتے ہو، اس سے زیادہ سے نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر اس چیز کا خاتمہ فرمایا۔ اگر اس لمٹ کو مقرر نہ کیا جاتا اور یہ تعداد مقرر نہ ہوتی تو آج آپ دیکھ لیں کہ ایک آدمی کتنی کتنی عورتوں سے نکاح کر چکا ہوتا، کتنی کتنی عورتیں اس کے نکاح میں ہوتی۔ تو ایک لمٹ مقرر کر دی اور فرمایا کہ 4 سے نکاح کر سکتے ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں نجاشی بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا جس کو ابرہہ کہا جاتا تھا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ بیت اللہ کو منظم کر دیا جائے اور لوگوں کو بیت اللہ سے ہٹا کر کسی اور کام میں لگایا جائے۔ تو اس نے مشورہ کر کے ایک عالی شان عمارت تعمیر کرا دی، ایک محل تعمیر کرا دیا اور کہا کہ لوگ بیت اللہ کو چھوڑ کر اس کی طرف آ جائیں گے اور بیت اللہ کی عزت اور احترام ان کے دلوں سے نکل جائے گا۔ لیکن وہ تو عرب کے مشرک بھی تھے، لیکن ان کے اندر بیت اللہ کا احترام تھا، بیت اللہ کا ادب تھا، عزت تھی، تعظیم تھی، اس کو اللہ کا گھر سمجھتے تھے۔ چنانچہ اس ابرہہ کے وزیر نے، ابرہہ نے جو عمارت تعمیر کی اور لوگوں سے کہا کہ آؤ اس کی زیارت کرو، اس میں عبادت کرو، تو اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر اس میں پیشاب کر دیا، پخانہ کر دیا، اس کو گندا کر دیا۔ اور یہ اس پر ابرہہ کو بہت زیادہ غصہ آیا کہ میں نے اتنا عالی شان محل تعمیر کیا، اتنا خرچہ کیا، تم نے آ کر یہ حرکت کر دی۔ اور اس نے غصے میں آ کر یہ فیصلہ کر لیا کہ میں بیت اللہ کو منظم کر دوں گا۔ چنانچہ اس نے ہاتھیوں کی فوج بھیجی اور ہاتھیوں کے ساتھ لوگ آئے، ہاتھی بھیجے اور کہا کہ یہ ہاتھی اور یہ لوگ آ کر بیت اللہ کو منظم کر دیں گے، اس کو گرا دیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور تھا، اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی حفاظت کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیج دیے، ابابیل بھیج دیے، انہوں نے آ کر ان ہاتھی والوں کا، ہاتھیوں کا کلا کما کر کے رکھ دیا، ان کو چیر کر رکھ دیا، پھاڑ کے رکھ دیا۔ یہ چھوٹا سا پرندہ ابابیل ہوتا ہے، ان کی چونچ کے اندر ایک کنکری تھی، وہ کنکری جیسے ہی نیچے گرتی تھی ہاتھی کو لگتی تھی، ہاتھی کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی، اور اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفیل میں
ذکر فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ پوری صورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی۔ چنانچہ یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، اس طرح کے عرب کے حالات تھے، ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اس حالت میں حضرت آمنہ انہوں نے خواب دیکھا، رات کو خواب دیکھا کہ میرے بطن سے ایک نور نکل رہا ہے اور وہ شام کے محلات کو روشن کر رہا ہے، عرب و عجم میں پھیل رہا ہے۔ چنانچہ خواب صبح بتایا گیا، اس کی تعبیر پوچھی گئی، بتایا گیا کہ آپ کے بطن سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کا نور عرب و عجم میں پھیل جائے گا، مغرب و مشرق میں پھیل جائے گا، شمال و جنوب میں پھیل جائے گا، اور وہ بچہ آپ کے بطن سے آئے گا اور وہ نبی بنے گا۔ چنانچہ حضرت آمنہ کو یہ خوشخبری مل گئی، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب حضرت آمنہ کے بطن میں تھے، حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں پتھروں پر قدم رکھتی تھی تو پتھر نرم و ملائم ہو جاتے تھے۔ تو اس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت آمنہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اس کی تعبیر پہلے ہی خواب میں پہلے بتا دیا گیا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام عام الفیل کے زمانے میں، یعنی جس سال میں ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ بیت اللہ پر حملہ کیا، اسی سال کچھ دنوں کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، مکہ میں پیدا ہوئے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب پیدا ہوئے، لوگوں نے جب دیکھا، کہا کہ بڑا حسین و جمیل بچہ ہے، اس طرح کا بچہ تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا، اس طرح کا خوبصورت حسین و جمیل بچہ ہماری نظروں سے نہیں گزرا۔ جو بھی آ رہا ہے تعریف کر رہا ہے۔ عبد المطلب آ گئے، انہوں نے کہا کہ میں تو پورے عرب میں گھوما ہوں، میں تو مکہ مدینہ ہر جگہ گیا ہوں، میں نے بھی اس جیسا بچہ نہیں دیکھا۔ عورتیں آ گئی، انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے بھی اس جیسا بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور کہا کہ میں تو عرب و عجم میں گھوما ہوں، میں تو آسمانوں و زمینوں میں گھوما ہوں، میں نے بھی آج تک اس جیسا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ اور فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کر کے وہ کشکول ہی توڑ دیا ہے جس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا تھا۔ اس جیسا حسین و جمیل بچہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کیا اور نہ آئندہ پیدا ہوگا۔ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی مثال دیتی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کا حسن وہ تھا کہ جس کو دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کٹوائیں، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن وہ ہے کہ جس حسن کو دیکھ کر لوگوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسا حسن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے جب پہلے کی جو زمانہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت ملنے سے پہلے کا جو دور ہے، اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام تجارت بھی کر رہے ہیں، تجارتی قافلے بھی لے کے جا رہے ہیں، تجارتی کافروں کے ساتھ مختلف ممالک کا سفر کر رہے ہیں، شام کی طرف بھی سفر ہے اور کئی سارے ممالک میں گئے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تجارت بھی کی ہے، اور اسی طرح ایک سفر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اور وہاں پر جو ایک راہب رہتا تھا، اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ بچہ مجھے اس میں بہت ساری نشانیاں نظر آ رہی ہیں، جو ہماری کتابوں کے اندر آخری نبی کی نشانیاں ہیں وہ مجھے اس بچے کے اندر نظر آ رہی ہیں۔ تو اب اس راہب نے کہا کہ اس بچے کی حفاظت کرو تاکہ اس کو دشمن نقصان نہ پہنچا دے، یہ بچہ آخری نبی بنے گا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کی جو نشانیاں ہیں وہ پہلے آپ میں نظر آ رہی تھی۔ تو اس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا میں آئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نبوت ملنے سے پہلے 40 سال کا عرصہ انہوں نے لوگوں میں گزارا ہے، عرب میں گزارا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی نبوت ملنے سے پہلے بھی
کوئی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کوئی امانت میں خیانت نہیں کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ صادق الامین کے نام سے جانتے تھے، آپ کے پاس امانتیں رکھواتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب 40 سال کی عمر میں پہنچ گئے اور 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت عطا فرمائی گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا گیا کہ آپ فران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر، پہاڑ پر کھڑے ہو کر اعلان کریں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فران کی چوٹی پر کھڑے ہو کے، جس پہاڑ کو آج جبل ابی قبیس کہا جاتا ہے، اس پہاڑ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، سارے عرب کے لوگوں کو جمع کر دیا اور فرمایا، پہلے اقرار کروایا، عہد لیا کہ آپ مجھے صادق اور امین جانتے ہو؟ کہنے لگے ہاں ہم آپ کو صادق اور امین مانتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کا لشکر آ رہا ہے اور وہ حملہ کر دے، کیا میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہم آپ کی اس بات کی بھی تصدیق کریں گے۔ جب اقرار کروا لیا، عہد کر لیا، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب یہ بات کہی، یہ اعلان فرمایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لوگ مخالف ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دینے لگے، یہاں تک کہ آپ کا سکا چچا ابو لہب، جس نے آپ کی ولادت کی خوشی میں چراغاں کیا، جس نے آپ کی ولادت کی خوشی میں مٹھائی بانٹی، جس نے لوگوں کو مبارکبادیں دی، آج وہی سگا چچا ابو لہب آگے بڑھ کر نبی کے چہرے پر پتھر مارتا ہے اور نبی کا چہرہ لہولہان ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ سے نیچے آ جاتے ہیں، اور پہاڑ سے نیچے آتے ہیں اور سیدھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچ جاتے ہیں، پریشانی کے عالم میں، گھبراہٹ ہے۔ حضرت خدیجہ پوچھتی ہیں کیا ہوا یا رسول اللہ؟ کہنے لگی لوگوں نے پتھر مارے ہیں۔ دکھ اس بات کا نہیں کہ پتھر لگا ہے، دشمن پتھر مارتا سہ لیتا، برداشت کر لیتا، کوئی اور پتھر مارتا برداشت کر لیتا، پتھر مارنے والا میرا سگا چچا ہے، ابو لہب ہے، جس نے خوشی کا اظہار کیا تھا، آج اس نے مجھے پتھر مارا ہے، اس لیے مجھے زیادہ دکھ ہوا، زیادہ تکلیف ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دوپٹے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو صاف کیا ہے، تسلی دی ہے اور فرمایا کہ حوصلہ رکھیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبوت ملنے کے بعد 23 سال کا عرصہ دنیا میں رہے۔ 23 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کی، لوگوں کو دین سکھایا، اسلام سکھایا۔ 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی تعلیم لوگوں کو دی، احکامات سنائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کی اور اس محنت کے نتیجے میں 1,44,000 صحابہ کی بہت بڑی جماعت تیار ہوئی، اور صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبوت ملنے کے بعد 23 سال تک دنیا میں رہے۔ 63 سال کی عمر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پائی ہے، اور 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید مکمل نازل ہوا۔ یہ حدیث پاک کا ذخیرہ، لاکھوں کی تعداد میں احادیث ہیں، یہ پورا ذخیرہ جمع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہے۔ اور پھر 40 سال کے عرصے میں 1,44,000 صحابہ کی جماعت تیار ہو گئی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو عرب کی حالت تھی، جو آپس میں لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ان کو آپس میں محبت اور اخوت کی لڑی میں پرو دیا، اور جو غیروں کے آگے جھکتے تھے ان کو رب کے آگے جھکایا، اور فرمایا کہ یہ انسان کسی اور کے آگے، کاہن کے آگے، کسی بت کے آگے جھکنے کے لیے نہیں ہے، اس کی پیشانی جھکے گی
تو رب کے آگے جھکے گی، خدا کے آگے جھکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لوگوں کو توحید بتائی اور فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ کی تعلیم دی، اور کلمے کی ابتدا بھی لا سے ہو رہی ہے، نفی سے ہو رہی ہے۔ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، نفی سے اس کا اظہار فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ جو باطل پر ہے، جو مشرک ہے، جو کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسلام سے تعلق اسی کا ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ کی توحید پر جس کا بھروسہ اور جس کا ایمان ہے، وہ آدمی کامل ایمان والا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر بتا دیا۔ آج انسان کہتا ہے، آج لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، آپ نے تو نفرتیں نہیں پھیلائی، آپ نے تو ہر ایک کو محبت کے ساتھ دیکھا ہے، محبت کا پیغام دیا ہے، رحمت بن کر آئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاکھ سے نفی کیوں کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، جو غیروں کو، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو معبود بنا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفی کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی، اور فرمایا کہ جن کو اللہ پر ایمان ہے، اللہ کی توحید پر ایمان ہے، وہی لوگ سچے مسلمان ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کا اعلان فرمایا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا، اور بہت سارے صحابہ کی جماعت تیار ہو گئی۔ دین اسلام تقریباً کئی ساری جگہوں پر پھیل گیا، بہت بڑے رقبے پر کئی ممالک میں دین اسلام پہنچ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچ گئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پھر آخری جو دور آیا ہے، جب آپ کی دنیا سے رحلت کا دور تھا، اس سے پہلے کا جو عرصہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گزارا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشارے بیان کر دیے، ایسی باتیں ارشاد فرما دی کہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، اب میری دنیا سے رحلت ہونے والی ہے، اب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورۃ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورۃ نصر جب نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا یہ سورت جو ہے مجھے موت کی خوشخبری سنا رہی ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو صحابہ خوشی کر رہے ہیں کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ جوک در جوک اسلام میں آئیں گے، بہت بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے۔ تو صحابہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اسلام پھیلے گا، لوگ اسلام کی طرف آئیں گے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ کہنے لگے مجھے نبی کے دنیا سے جانے کی خبر سنا رہی ہے، یہ سورت مجھے دنیا سے نبی کے جانے کی خبر سنا رہی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا اس میں آخر میں ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ آپ پھر توبہ استغفار کریں۔ تو نبی کو توبہ تسبیح اور توبہ استغفار کا کہا جا رہا ہے۔ تو توبہ استغفار کا اس وقت کہا جاتا ہے جب آدمی کی آخری عمر ہوتی ہے، دنیا سے جانے والا ہوتا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھا ہوں کہ اب نبی کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، اور یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کی خبر سنا رہی ہے۔ اس لیے میں رو رہا ہوں کہ نبی سے جدائی نہ ہو جائے، کب جدا ہو جائے نبی ہم سے۔ تو اس طرح کی بصیرت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، تمام صحابہ کو جمع کیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً بتا دیا کہ آج کے بعد ہم اس طرح جمع نہیں ہو سکیں گے۔ صحابہ سمجھ گئے کہ آئندہ جب حج آئے گا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہوں گے۔ اس طرح اشاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، ذہنی طور پر صحابہ کو تیار کیا جا رہا ہے تاکہ پہلے سے یہ تیار ہو جائے، ایک دم یہ صدمہ صحابہ کو نہ پہنچے، پہلے سے اپنے دل کو جو ہے مطمئن کر لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے والی ہے، رحلت ہونے والی ہے۔
چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد جب احد کا معرکہ پیش آیا، احد کے معرکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اور ادھر صحابہ میں خبر پھیل گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے۔ صحابہ اپنے حواس کھو بیٹھے، پریشان ہو گئے، افراتفری پھیل گئی۔ تو قرآن پاک کی آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری اور اس میں فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانا ہے، آپ کے پہلے والے انبیاء بھی دنیا سے چلے گئے، آپ نے بھی دنیا سے ایک دن جانا ہے۔ چنانچہ یہ ایک آیت جو نازل ہوئی یہ بھی صحابہ کی ذہن سازی کے لیے تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات آ گئے، اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے جب واپس آئے ہیں، اور واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے، صحابہ کی قبروں پر بیٹھ کر فرماتے ہیں کہ میں بھی آپ کے پاس آنے والا ہوں، میں بھی آپ کے پاس آنے والا ہوں، آپ سے ملاقات ہوگی۔ صحابہ کو دل دل میں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اشارہ تھا کہ آپ دنیا سے جانے والے ہیں۔ اور جب جنت البقیع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئے ہیں تو یہاں سے فرماتے ہیں کہ ان کی بیماری کا یہ آغاز ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیز بخار ہو گیا، آپ کے سر مبارک میں درد ہو گیا، آپ کی طبیعت کافی ناساز ہو گئی، اور یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 14 دن تک بیمار رہے، اور اپنی بیماری کے شروع کے جو تقریباً 10 دن تھے ان کے اندر بیماری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے جاتے رہے، مسجد میں جا کر نمازیں پڑھاتے رہے، اور پھر آخری جو 3-4 دن تھے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو گئی، بہت زیادہ بیمار ہو گئے، مسجد میں بھی نہیں جا سکتے تھے، اور فرمایا ابو بکر صدیق سے کہو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میرے ابا ابو بکر یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکیں گے کہ آج وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائی ہے، اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بھی دلیل ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نماز پڑھائے گا تو وہ ابو بکر ہوگا، میرے بعد اگر کوئی خلیفہ بنے گا تو ابو بکر ہوگا، ابو بکر قیادت سنبھالے گا، ابو بکر مصلی پر آئے گا۔ چنانچہ یہ خلافت کی بھی دلیل ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن نمازیں پڑھائی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ میرے سر پر جو ہے 7 مشکیزیں پانی کے ڈالو۔ چنانچہ آپ کے سر مبارک پر 7 مشکیزیں پانی کے ڈالے گئے، آپ کو تھوڑا سکون محسوس ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد جانے کا فیصلہ فرمایا۔ 2 صحابہ کو بلایا، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے کندھوں کا سہارا لیا، ایک طرف حضرت علی ہیں، ایک طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کندھوں پر یوں آپ نے ہاتھ رکھے، اور ان کے سہارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کے پاؤں مبارک، آپ کے قدم زمین پر گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کھڑے نہیں ہو سکتے، اس قدر کمزوری ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہنچے، دیکھا کہ ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ نبی آ گئے، ابو بکر صدیق مصلی سے ہٹنے لگے، آپ نے منع فرما دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز پڑھی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آخری دن ہیں، اور پھر وہاں سے گھر واپس تشریف لائے، اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ افاقہ تھا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خیریت پوچھ کر واپس گھر تشریف لے گئے، کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے۔ اتنے میں اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی، اچانک طبیعت بگڑ گئی، بےہوشی کا عالم آ گیا، بے ہوش ہو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تھوڑا افاقہ ہوا ساری ازواج مطہرات کو جمع کیا اور فرمانے لگے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زوجہ محترمہ تھی ان کے گھر میں جمع کیا اور فرمانے لگے کہ میرا آخری وقت ہے، زندگی کا آخری لمحات گزر رہے، میں اپنا آخری وقت عائشہ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں۔ تمام ازواج مطہرات نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے آپ اپنا آخری وقت اپنی زوجہ محترمہ عائشہ کے گھر میں گزاریں۔ اس میں ایک تو یہ حکمت بھی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھیں اور ذہانت میں تیز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی اور آخری لمحات دنیا تک پہنچانے تھے، صحابہ تک پہنچانے تھے، اس کو یاد کرنے والی، اس کو ذہن نشین کرنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا ذہانت میں تیز تھی۔ اس لیے یہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری لمحات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گزاروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں اور مدہوشی کے عالم میں ہیں، بے ہوش ہیں، اور کبھی ہوش آ جاتا ہے، کبھی بے ہوشی میں چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر پٹیاں گیلی کر کے رکھی جا رہی ہیں تاکہ آپ کی طبیعت سنبھل جائے، آپ کا بخار جو ہے وہ کم ہو جائے، صحت میں بدل جائے۔ چنانچہ یہ عالم ہے۔ اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب بلایا اور کان میں کچھ گفتگو فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر بلایا، فاطمہ ادھر آؤ، کان میں بات کی، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگ گئی۔ جب نبی کی رحلت ہو گئی، دنیا سے چلے گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی نے آپ کے کان میں کیا گفتگو فرمائی؟ پہلے تو آپ رونے لگ گئیں، پھر دوبارہ گفتگو فرمائی تو آپ مسکرانے لگیں۔ تو فرماتی ہیں کہ پہلی بار جب آپ نے گفتگو فرمائی اور فرمایا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا آخری لمحہ ہے، میں اس بات پر رونے لگ گئی، جدائی پر رونے لگ گئی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بلایا اور فرمایا فاطمہ سب سے پہلے میرے گھر والوں سے تو میرے پاس آئے گی، تجھ سے میری جنت میں ملاقات ہوگی، اس بات پر میں خوش ہونے لگی۔ اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات گزر رہے ہیں۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ کا سر مبارک ہے، ساتھ میں پانی کا پیالہ بھر کے رکھ دیا گیا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ دبوتے ہیں اور اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں، ہاتھ دبوتے ہیں اپنے چہرے پر ملتے ہیں تاکہ میری طبیعت میں کچھ افاقہ ہو۔ اتنے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر یہ آ جاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں مسواک ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں ان کی طرف ٹک جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ سمجھ جاتی ہیں کہ آپ کو مسواک کی طلب ہے، آپ بول نہیں پا رہے، آپ کی آواز نہیں نکل رہی، بولنے کی ہمت نہیں ہے۔ اشارے سے آنکھوں کے اشاروں سے حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ آپ کو اب مسواک کی طلب ہے۔ پوچھا مسواک چاہیے؟ فرمایا ہاں مسواک چاہیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن سے مسواک لی، اس کو اپنے منہ میں چبایا، اپنے دندان میں چبایا، اس کو چبا کر نبی کو دیا، اور نبی نے اپنے منہ میں مسواک کی ہے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں وہ خوش قسمت خاتون ہوں، وہ خوش قسمت بیوی ہوں کہ نبی کے آخری وقت میں میرا لعاب نبی کے لعاب کے ساتھ لگا ہے،
نبی کے منہ میں لگا ہے اور میرے لعاب لگے منہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اللہ کا دیدار کریں گے، تو میں اس وجہ سے خوش قسمت خاتون ہوں۔ چنانچہ یہ بات چل رہی ہے، ادھر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں اور اندر اجازت لے کر اندر آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ موت کا فرشتہ آیا ہے، اجازت چاہتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کو اندر بلا لیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کو بلا لو۔ چنانچہ موت کا فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سلام کیا اور فرمایا کہ اللہ نے آپ کی روح نکالنے کے لیے بھیجا ہے، آپ کی اجازت ہو تو آپ کی روح نکالوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں اجازت دوں تو میری روح نکالو گے؟ فرمایا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت اجازت دوں گا، اور جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ پوچھ کر آؤ اللہ سے کہ میرے بعد میری امت کا کیا کریں گے، میری امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ دیکھیں آخری وقت میں نبی کو امت کی فکر ہے، اپنے مال و دولت کی فکر نہیں، دنیا کی فکر نہیں، اولاد کی فکر نہیں، کسی چیز کی فکر نہیں ہے، امت کی فکر ہے، پوری امت کی فکر کرتے ہوئے نبی دنیا سے جا رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام واپس آ گئے، فرمایا کہ آپ کی امت کے ساتھ میں آسانی کروں گا۔ چنانچہ نبی اس عالم میں دنیا سے جا رہے ہیں، موت کی تکلیف کی بڑی شدت ہے، اور فرما رہے ہیں فی رفیق الاعلیٰ، فی رفیق الاعلیٰ، یہ الفاظ جو ہے نبی کی زبان پر ہے کہ مجھے میرے ساتھی، میرے رفیق انبیاء کے ساتھ میرا کل قیامت کے دن ان میں شامل کر دینا، ان کے ساتھ میرا ٹھکانہ بنانا۔ نبی آخری لمحے میں یہ الفاظ کہتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اور اسی لمحے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکل گئی، آپ کی روح پرواز کر گئی، اور آپ دنیا فانی سے دارالبقاء کی طرف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر جب پھیلی ہے، صحابہ بڑے پریشان ہو گئے، غم کا عالم ہے، صحابہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین نہیں آ رہا کہ نبی دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکتے میں آ گئے، آواز نہیں نکل رہی، بول نہیں پا رہے، مسجد نبوی میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، آواز نہیں نکل رہی، گونگے ہو گئے، اس قدر سکتے میں آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاموش ہو گئے، ان کی زبان بند ہو گئی سکتے کی وجہ سے، اس قدر صحابہ پریشان ہو گئے، صحابہ پر بدہوشی کے عالم میں ہیں اور غم کے بادل ان پر چھائے ہوئے ہیں۔ اس قدر تکلیف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، اور صحابہ کا یہ عالم ہے، صحابہ پریشان ہو گئے۔ آج ہمارا سپہ سالار دنیا سے چلا گیا، آج غریبوں کی دیکھ بھال کرنے والا، خدمت کرنے والا دنیا سے چلا گیا، آج یتیموں بے سہاروں کا سہارا دنیا سے چلا گیا، آج وہ نبی دنیا سے چلا گیا جو ہر وقت غریبوں کا سہارا تھا، یتیموں کا سہارا تھا، اور وہ نبی آج دنیا سے چلا گیا جو سب لوگوں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھتا تھا۔ صحابہ اس قدر پریشان ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اتنے میں لوگ اعلان کر رہے ہیں کہ نبی کا انتقال ہو گیا، نبی دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، تلوار نکال لی اور کہا کہ جس نے یہ کہا کہ نبی دنیا سے چلے گئے، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ چنانچہ یہ عالم ہے صحابہ کا، اور یہ 12 ربیع الاول کا دن تھا، نبی دنیا سے گئے، اور اس کے بعد پھر صحابہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا ہے اور تسلی دی ہے، اور فرمایا کہ جو کہتا تھا کہ میں محمد کی عبادت کرتا ہوں، ان کا خدا دنیا سے چلا گیا ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا ان کا خدا آج بھی موجود ہے، اس کو موت نہیں آئے گی۔ دنیا سے پہلے نبی بھی چلے گئے، ہمارے نبی بھی دنیا سے چلے گئے، نبی کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ اس طرح نبی دنیا سے گئے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کی باری، غسل کی باری آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غسل کے دوران کروٹ تبدیل کروا رہے تھے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ کے دو صاحبزادے تھے، یہ آپ کی کمر تبدیل کرتے تھے، کروٹ تبدیل کرتے تھے، اور پھر آپ پر جو پانی ڈال رہے تھے
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو غلام تھے، ایک حضرت اسامہ تھے اور ایک ان کے ساتھ ایک اور غلام تھے، یہ دو پانی ڈالتے جا رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح ملتے جا رہے تھے، غسل دے رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی باری آئی تو کیا کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جیسے ہم جنازہ پڑھتے ہیں اس طرح جنازہ نہیں پڑھا گیا، امامت نہیں کرائی گئی، بلکہ صحابہ انفرادی طور پر آتے تھے، درود پڑھتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے مبارک میں رکھا گیا اور 3 دن تک صحابہ درود پڑھتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن کے بعد قبر اطہر میں اتارنے کی باری آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں اتر گئے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹوں نے آپ کو قبر مبارک میں اتارا ہے اور آپ کی قبر مبارک کو بند کر دیا گیا اور کوہان کی طرح آپ کی قبر بنائی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت فاطمہ نے کہا کہ انس، آپ کے دل نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ آپ نے نبی کے جسم پر مٹی ڈالی ہے، نبی کے جسم پر من و مٹی ڈال کر نبی کو مٹی کے تلے دبا دیا، تدفین کر دی، یہ کیسے آپ کے دلوں نے برداشت کیا؟ اور یہ بات حضرت فاطمہ نے کرنی تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے، جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس طرح نبی دنیا سے چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت اس مہینے میں ہے، 12 ربیع الاول کو ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کی اور فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔